بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سیرت النبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیریز چل رہی ہے۔ ہم آپ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معجزے کے بارے میں مکمل تفصیل سے بتائیں گے کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے آپ کے ہاتھوں چاند کے 2 ٹکڑے فرمائے، لیکن پہلے آپ کو چند صحابہ کے مصائب اور ان کی تکالیف کے بارے میں بھی ذکر کرتے چلیں، جن کا ذکر پچھلی ویڈیو سے چلا آ رہا ہے۔ ان میں ایک حضرت خباب بن ارت رضی اللہ تعالی عنہ بھی تھے۔ کافروں نے انہیں اسلام سے پھیرنے کی کافی کوششیں کی، مگر یہ ثابت قدم رہے۔ انہیں جاہلیت کے زمانے میں گرفتار کیا گیا تھا، پھر انہیں ایک عورت ام انمار نے خرید لیا تھا۔ یہ ایک لوہار تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی دل جوئی فرماتے تھے، ان کے پاس تشریف لے جاتے تھے۔ جب یہ مسلمان ہو گئے اور ام انمار کو یہ بات معلوم ہوئی تو اس نے انہیں بہت خوفناک سزائیں دیں۔ وہ لوہے کا کڑا لے کر آگ میں گرم کرتی اور خوب سرخ کرتی، پھر اس کو حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر پر رکھ دیتی۔ آخر حضرت خباب نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنی مصیبت کا ذکر کیا تو آپ نے ان کے لیے دعا فرمائی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا کے فوراً بعد اس عورت کے سر میں شدید درد شروع ہو گیا، اس سے وہ کتوں کی طرح بھونکتی تھی۔ آخر کسی نے اسے علاج بتایا کہ وہ لوہے کو تپا کر سر پر رکھے۔ اس نے یہ کام حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذمے لگایا۔ اب وہ کڑا خوب گرم کر کے اس کے سر پر رکھتے تھے۔ ایک روز میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں گیا۔ یہ وہ زمانہ تھا جب ہم پر خوب ظلم کیا جاتا تھا۔ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، کیا آپ ہمارے لیے دعا نہیں فرماتے؟ میرے الفاظ سنتے ہی آپ سیدھے ہو کر بیٹھ گئے۔ آپ کا چہرہ مبارک سرخ ہو گیا۔ پھر آپ نے فرمایا کہ تم سے پہلی امت کے لوگوں کو اپنے دین کے لیے کہیں زیادہ عذاب برداشت کرنا پڑا۔ ان کے جسموں پر لوہے کی کنگیاں کی جاتی تھیں، جس سے ان کی کھال اور ہڈیاں الگ ہو جاتی تھیں، مگر یہ تکلیف بھی انہیں ان کے دین سے نہ ہٹا سکیں۔ ان کے سر پر آرے چلائے گئے، ان کے جسم کے 2 ٹکڑے کیے گئے، مگر وہ اپنا دین چھوڑنے کو تیار پھر بھی نہ ہوئے۔ اس دین اسلام کو اللہ تعالیٰ اس طرح پھیلا دے گا کہ ثنا کے مقام سے حضرموت جانے والے سوار کو سوائے اللہ تعالیٰ کے کسی کا خوف نہیں ہوگا، یہاں تک کہ چرواہے کو اپنی بکریوں کے متعلق بھیڑیوں کا بھی ڈر نہیں ہوگا۔ حضرت خباب بن ارت فرماتے ہیں کہ ایک دن میرے لیے آگ دہکائی گئی، پھر وہ آگ میری کمر پر رکھ دی گئی اور پھر اس کو اس وقت تک نہیں ہٹایا گیا جب تک کہ وہ آگ میری کمر کی چربی سے بجھ نہ گئی ہو۔ ایسے ہی لوگوں میں حضرت عمار بن یاسر بھی تھے۔ حضرت عمار بن یاسر کو ان کے دین سے پھرنے کے لیے مشرکوں نے طرح طرح کے عذابات دیے، آگ سے جلا جلا کر عذاب دیے، مگر وہ دین پر قائم رہے۔ علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس طرف تشریف لے جا رہے تھے۔ اس وقت حضرت عمار کو آگ سے جلا جلا کر تکلیف پہنچائی جا رہی تھی۔ ان کی کمر پر جلنے کی وجہ سے کوڑ جیسے سفید داغ پڑ گئے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے سر پر ہاتھ پھیرا اور فرمایا، اے آگ ٹھنڈی اور سلامتی والی بن جا، جیسا کہ تو ابراہیم کے لیے ہو گئی تھی۔ اس دعا کے بعد انہیں آگ کی تکلیف محسوس نہیں ہوتی تھی۔ حضرت ام ہانی کہتی ہیں کہ حضرت عمار بن یاسر اور ان کے والد یاسر اور ان کے بھائی عبداللہ اور ان کی والدہ سمیہ، ان سب کو اللہ کے نام کے لینے کی وجہ سے سخت ترین عذابات دیے گئے۔ ایک روز جب انہیں تکلیف پہنچائی جا رہی تھی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس طرف سے گزرے۔ آپ نے ان کی تکلیف کو دیکھ کر فرمایا، اے اللہ، آل یاسر کی مغفرت فرما۔ ان کی والدہ سمیہ کو ابو جہل کے چچا حذیفہ بن مغیرہ نے ابو جہل کے حوالے کر دیا۔ یہ ان کی باندی تھیں۔ ابو جہل نے انہیں نیزہ مارا جس سے وہ شہید ہو گئیں۔ اس طرح اسلام میں انہیں سب سے پہلے شہید ہونے کا اعزاز حاصل ہوا۔ آخر انہی مظالم کی وجہ سے حضرت عمار کے والد یاسر بھی شہید ہو گئے۔ اپنے ان مظالم اور بدترین حرکات کے ساتھ ساتھ یہ لوگ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے معجزات کا بھی مطالبہ کرتے رہے۔
ایک روز ابو جہل دوسرے سرداروں کے ساتھ نبی پاک کے پاس آیا اور بولا، اے محمد، اگر تم سچے ہو تو ہمیں چاند کے 2 ٹکڑے کر کے دکھاؤ، اور وہ بھی اس طرح کہ ایک ٹکڑا ابوالقیس پہاڑ پر نظر آئے اور دوسرا قیقان پہاڑ پر نظر آئے۔ مطلب یہ تھا کہ دونوں ٹکڑے کافی فاصلے پر ہوں تاکہ اس کے 2 ٹکڑے ہونے میں کوئی شک باقی نہ رہ جائے۔ اس روز مہینے کی 14ویں تاریخ تھی، چاند پورا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی یہ عجیب فرمائش سن کر فرمایا کہ اگر میں ایسا کر دکھاؤں تو کیا تم ایمان لے آؤ گے؟ تو انہوں نے ایک زبان ہو کر کہا، ہاں بالکل، ہم ایمان لے آئیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائی کہ آپ کے ہاتھ سے ایسا ہو جائے۔ چنانچہ چاند فوراً 2 ٹکڑے ہو گیا۔ اس کا ایک حصہ ابوالقیس پہاڑ کے اوپر نظر آیا اور دوسرا قیقان پہاڑ پر نظر آیا۔ اس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لو اب گواہی دو۔ ان کے دلوں پر تو تالے پڑے ہوئے تھے۔ محمد نے ہم لوگوں کی آنکھوں پر جادو کر دیا ہے۔ کچھ نے کہا کہ محمد نے چاند پر جادو کر دیا ہے، مگر ان کے جادو کا اثر ساری دنیا کے لوگوں پر نہیں ہو سکتا۔ مطلب یہ تھا کہ ہر جگہ کے لوگ چاند کے 2 ٹکڑے نہیں دے سکتے۔ اب انہوں نے اس طرح کہنا شروع کر دیا۔ اب انہوں نے کہا، ہم دوسرے شہر سے آنے والے لوگوں سے بات پوچھیں گے۔ چنانچہ جب مکہ میں دوسرے شہر کے لوگ داخل ہوئے تو انہوں نے چاند کے بارے میں ان سے پوچھا۔ آنے والے سبھی لوگوں نے یہی کہا کہ ہاں ہاں، ہم نے بھی چاند کے 2 ٹکڑے ہوتے ہوئے دیکھے تھے۔ یہ سنتے ہی مشرکین بول اٹھے، بس پھر تو یہ عام جادوگر ہے، اس کا اثر سب پر ہوتا ہے۔ کچھ نے کہا یہ ایک ایسا جادو ہے جس سے جادوگر بھی متاثر ہو گئے ہیں، یعنی جادوگروں کو بھی چاند کے 2 ٹکڑے نظر آئے ہیں۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے سورہ قمر کی آیت نازل فرمائی، جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے، قیامت نزدیک آ پہنچی اور چاند شک ہو گیا، اور یہ لوگ کوئی معجزہ دیکھتے ہیں تو ٹال دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ تو جادو ہے جو ابھی ختم ہوا ہے، جو ابھی ختم ہو جائے گا۔ مختلف قوموں کی تاریخ سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ چاند کے 2 ٹکڑے ہونا صرف مکہ میں نظر نہیں آیا تھا، بلکہ دوسرے ملکوں میں بھی اس کا مشاہدہ کیا گیا تھا۔ اس طرح ایک دن مشرکین نے کہا کہ اگر آپ واقعی نبی ہیں تو ان پہاڑوں کو ہٹا دیجئے جن کی وجہ سے ہمارا شہر تنگ ہو رہا ہے، تاکہ ہماری آبادیاں وہاں پھیل سکیں۔ آپ اپنے رب سے کہیے کہ ایسی نہریں جاری کر دیں جیسے شام اور عراق میں ہیں، اور ہمارے باپ داداؤں کو دوبارہ زندہ کر کے دکھائیں۔ ان دوبارہ زندہ ہونے والوں میں قصہ بن کلاب بھی ضرور ہوں، اس لیے کہ وہ نہایت دانا اور عقل مند بزرگ تھا۔ ہم ان سے پوچھیں گے کہ آپ جو کچھ کہتے ہیں وہ سچ ہے یا جھوٹ ہے۔ اگر ہمارے ان بزرگوں نے آپ کی تصدیق کر دی اور آپ نے ہمارے یہ مطالبات پورے کر دیے تو ہم آپ کی نبوت کا اقرار کر لیں گے اور جان لیں گے کہ آپ واقعی اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہماری طرف رسول بنا کر بھیجا ہے، جیسا کہ آپ دعویٰ کرتے ہیں۔ ان کی یہ باتیں سن کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے ان باتوں کے لیے تمہاری طرف رسول بنا کر نہیں بھیجا گیا، بلکہ میں تو اس مقصد کے لیے بھیجا گیا ہوں کہ ایک اللہ کی عبادت کرو۔ ایک مشرک کہنے لگا، آپ اسی طرح کھانا کھاتے ہیں جس طرح ہم کھانا کھاتے ہیں، اسی طرح بازاروں میں چلتے ہیں جس طرح ہم چلتے ہیں، ہماری طرح ہی زندگی کی ضروریات پوری کرتے ہیں، لہٰذا آپ کو کیا حق ہے کہ نبی کہہ کر خود کو نمایاں کریں؟ اور یہ کہ آپ کے ساتھ کوئی فرشتہ کیوں نظر نہیں آتا جو آپ کی تصدیق کرتا رہے؟ اس پر سورہ فرقان کی آیت نمبر 7 نازل ہوئی کہ یہ کافر لوگ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسبت یوں کہتے ہیں کہ اس رسول کو کیا ہو گیا ہے، وہ ہماری طرح ہی کھانا کھاتا ہے اور بازاروں میں چلتا پھرتا ہے، اور اس کے ساتھ کوئی فرشتہ کیوں نہیں بھیجا گیا؟ وہ اس کے ساتھ رہ کر ڈرایا کرتا، اور اس کے پاس غیب سے کوئی خزانہ آ پڑتا، یا اس کے پاس کوئی غیبی باغ ہوتا جسے یہ کھایا کرتا۔ ایمان لانے والوں سے یہ ظالم لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ تم تو بے عقل آدمی کی راہ پر چل پڑے ہو۔ جب انہوں نے یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات اس سے بہت بلند ہے، وہ ہم میں ہی سے ایک بندے کو رسول بنا کر بھیجے، تو اس پر اللہ تعالیٰ نے سورہ یونس کی آیت یہ نازل فرمائی، کیا ان مکہ کے لوگوں کو اس بات سے تعجب ہے کہ ہم نے ان میں سے ایک شخص کے پاس وحی بھیجی کہ سب آدمیوں کو اللہ کے احکامات کے خلاف چلنے پر ڈرائیں، جو ایمان لے آئے انہیں خوشخبری دیں، انہیں اپنے رب کے پاس پہنچ کر پورا رتبہ ملے گا۔
اس کے بعد ان لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا ہم پر آسمان کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے گرا دیں جیسا کہ تم دعویٰ کرتے ہو، اور تمہارا رب جو چاہے کر سکتا ہے۔ ہمیں معلوم ہوا ہے کہ تم جس رحمان کا ذکر کرتے ہو وہ رحمان یمامہ کا ایک شخص ہے، وہ تمہیں یہ باتیں سکھاتا ہے۔ ہم لوگ اللہ کی قسم کبھی رحمان پر ایمان نہیں لائیں گے۔ یا رحمان سے ان لوگوں کی مراد یمامہ کے ایک یہودی کاہن سے تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی بہت سی آیتیں نازل فرمائیں جن کا ذکر ہم آنے والی ویڈیو میں انشاءاللہ کریں گے۔